محمد سالم بن مجید گاندربل صاحب سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں جو ایک بڑی وبا ہے کہ ایک دوسرے کو تعویذ کرنا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جس سے پورا اہل و عیال تعویذات کے شر سے محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعویذ کرنا بدترین جرم ہے، اور اس تعویذ میں اگر جادوگری کی جا رہی ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین تردید فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جادو کرتے ہوں، تعویذ کرتے ہوں، دوسروں کی صحت، دوسروں کا مال، دوسروں کے گھریلو حالات پر جل بھون کر کے کسی ضد یا حسد کی بنا پر ان کے خلاف تعویذ سازی کرنا اور جادوگری کرنا بدترین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ جو لوگ یہ کرتے اور کرواتے ہیں، جو یہ تعویذ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کروانے والے لوگ ہیں، وہ اسی دنیا میں اس کا سخت ترین خمیازہ بھگتتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، جو دوسروں کو تعویذ کر کے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بدتر کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اور جو لوگ یہ تعویذ کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا تعویذ کرتے ہیں، چاہے جو بھی لوگ ہیں، یاد رکھیں کہ آپ کسی انسان کے کہنے پر دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور چاہے وہ پیسہ لے رہے ہوں یا چیزیں لے رہے ہوں، تو گویا آپ استعمال ہو رہے ہیں ایک مسلمان کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر کسی اللہ کے نبی کی دوسرے امتی کو تکلیف پہنچانا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اس سلسلے میں حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے، من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرور ضرر پہنچائیں گے۔ آپ تعویذ کے ذریعے، جادو کے ذریعے، گالی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کو ضرر پہنچائیں گے، وہ تو انسان کا ضرر ہوگا، اور جب اللہ آپ کو ضرر پہنچانے پر آئیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ نہیں معلوم وہ کیسا ضرر ہوگا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے اس نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سخت ترین جرم ہے، تعویذ کرنے والے، کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت عطا کی، کسی کو مال عطا کیا، کسی کو ترقی عطا کی، اور آپ جل بھون رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یہ حسد بدترین جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں حسد کا سب سے پہلا جرم شیطان نے کیا تھا، حسد کے بنا پر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو کبھی دوسرے انسان کی حسد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو ہم سے آگے کر دیا، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے، مکان اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، تو ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے ایک بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا ہو گیا لوگوں کو حسد کرتے ہیں اپنے بندے کو، اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تم کیوں حسد کرتے ہو؟ حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے، آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور حسد کی بنیاد پر پھر کسی انسان کو تعویذ کرنا جو دوسرا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور رہا بچنے کی تدبیر، تو اس میں بہت ساری تدبیریں ہیں، ان میں سب سے آسان والی تدبیر یہ ہے کہ صبح اور شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کرنے کی تعدادیں الگ الگ ہیں، مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یا صبح و شام 3 مرتبہ معوذتین یا 4 کل پڑھیں جیسا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات آپ کے جسم اطہار پر کسی نہ کسی درجے میں ہوئے تھے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اسی غرض سے نازل ہوئی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو منزل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ منزل، یہ منزل دراصل قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، پھر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالی، پھر آگے چل کر حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی آتا تھا تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو نشان لگا کر دیتے تھے، فرماتے تھے ان آیتوں کا ورد کیا کرو، اس سے تمہارا یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بعد میں انہی آیتوں کو الگ شائع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں منزل، اور اس میں سورہ الحمد شریف بھی ہے،
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں، قرآن کریم میں چند وہ آیتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ جادو کے ضمن میں آتا ہے، اور سورہ جن بھی ہے، اسی طرح سے چند اور آیتیں ہیں۔ ان اس مجموعے کو کہا جاتا ہے منزل، وہ منزل حاصل کر کے پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کر کے پھر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی دیندار عامل، جادو کا علاج کرنے والا کوئی دیندار شخص اگر ہو تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔